السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ معزز ناظرین و سامعین، عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، میری عزت دار ماؤں اور بہنوں، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے لاک ڈاؤن سے ابھی تک کے جمعہ کے لائیو بیان کا سلسلہ جاری ہے۔ تحفظ دین میڈیا سروس نے آپ کے لیے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے، اور آج جمعہ کا لائیو بیان کا عنوان ہے شان اولیاء ہند۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے ہر ایمان والے کو عقیدت ہے، محبت ہے، لیکن اس ایمان اور عقیدت کا تقاضا یہ تھا کہ ہم سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیمات کے مطابق، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، ان کے لائے ہوئے مشن اور پروگرام کو، ان کے میسج کو، پیغام کو گھر گھر تک کے پہنچائے اور اپنی زندگیوں کو سنوارے، دوسروں کی زندگیوں کو بنانے کی کوشش کرے۔ کیونکہ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو خدمات انجام دی ہے، جو ان کی تعلیمات ہے، ان ساری چیزوں کا نچوڑ اور اس کی روح جو ہے، آقائے مدینہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے بن کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ڈوب کر انہوں نے ان ساری خدمات کو انجام دی ہے۔ گویا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے بن کر، ترجمان بن کر دنیا کے سامنے میسج دیا ہے، پیغام دیا ہے، اور ایک ہدایت کا راستہ واعظ و نصیحت کے ذریعے سے، خصوصی مجالس کے ذریعے سے، خانقاہ کے ذریعے سے اصلاح امت کا بہت بڑا کام حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے انجام دیا ہے۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا ولی جو ہے وہ کون ہے؟ قرآن پاک کہتا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ یہ آیت آپ پڑھیے اور اپنی زندگی کو تھوڑا سا ٹٹولیے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ کے دوست وہ ہیں جو ایمان والے ہیں۔
ہر ایمان والا اللہ کا دوست ہے، اللہ کا ولی ہے۔ اس کا کام کیا ہے؟ یخرجو من الظلمات الی النور، وہ اندھیری اور تاریکی کو چھانٹ کر ختم کر کے نور کی طرف لے جاتا ہے، روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کا کام، اللہ کے ان ولیوں کا کام، اللہ سے محبت کرنے والوں کا کام، اندھیرے اور تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لانا ہے۔ گویا بھٹکی ہوئی دنیا میں ضلالت اور گمراہی کو دیکھتے ہوئے، باطل اور دشمن کو دیکھتے ہوئے اسے اللہ کے قریب کرنا ہے، اور اللہ کے قریب جب وہ ہوتا ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملائے، اللہ کی طرف بلائے، رب کی طرف بلائے، پالنہار کی طرف بلائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے، اور پھر فخر سے کہے وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فخر سے کہے کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ ایمان اور عقیدہ مضبوط ہوگا تو وہ خم ٹھوک کر باطل کے سامنے للکار کر یہ جواب دے گا کہ میں مسلمان ہوں، فلاں کام مجھ سے نہیں ہو سکتا، فلاں حرام کام نہیں ہو سکتا، گناہ کا کام مجھ سے نہیں ہو سکتا، غلط کام مجھ سے نہیں ہو سکتا، جھوٹ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، یہ دعوت دین ہے، یہ تبلیغ ہے۔ اور ان بزرگان دین اولیاء اکرام کی زندگی میں جو سب سے اہم کام ملتا ہے اولیاء اللہ کی زندگی میں، وہ خانقاہوں کے ذریعے سے اصلاح امت کا کام کرتے تھے، وہ تزکیہ نفس کیا کرتے تھے، نفس کی اصلاح کا کام، اور قلوب بنانے کا کام، دل بنانے کا کام، قلب سلیم بنانے کا کام، نرم دل بنانے کا کام، رحم دل بنانے کا کام، اطاعت والا جذبہ پیدا کرنے کا کام، اللہ کی فرما برداری والا کام، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں داخل کرنا اور دوسروں کی زندگی کے اندر دیکھ کر خوش ہونا، یہ کام انجام دیا ہے اولیاء کرام نے خانقاہوں کے ذریعے سے۔ آج بھی ہمارے اورنگ آباد کے اطراف و اکناف میں آپ جائیے، بزرگان دین اولیاء کرام کا ایک خطہ ہے، خلد آباد، خطہ صالحین ہے، جہاں بڑے بڑے بزرگان دین آرام فرما رہے ہیں۔ مومن عارف باللہ ہے رحمۃ اللہ علیہ، زردری بخش دلہ رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور خواجہ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور شاہ راجو قتال رحمۃ اللہ علیہ، بڑی بڑی درگاہیں، مزارات، یہ دعوت فکر دے رہی ہے۔ اس میں ایک وہ قبر بھی ہے، وہ مزار بھی ہے، جسے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کہتے ہیں، جنہوں نے وصیت کی تھی کہ میرے اپنے شیخ محترم کے قدموں کے پاس میرا سر رکھنا۔ ہے کوئی آج کے زمانے کا بادشاہ، ہے کوئی عہدیدار، ہے کوئی منصب پہ، بڑے مقام پہ رہنے والا جو اولیاء اللہ کی ایسی تعظیم کر کے بتائے، اللہ کے ولیوں کی تعظیم کر کے بتائے، ان سے محبت اور عقیدت ایسی ظاہر کرے کہ ان علماء اکرام کے پاس، ان دینداروں کے پاس، ان کے قدموں کے پاس میرا سر رہے؟ ارے جب وہ اللہ کے بندے، علماء اکرام، ائمہ اعظام، صلحاء اور زندہ ولی جب دین کی بات کرتے ہیں تو یہ مخالفت کرتے ہیں، یہ ان کے خلاف میں جاتے ہیں، ان کی بدنامی کرتے ہیں، ان کی غیبتیں کرتے ہیں، انہیں ذلیل اور رسوا بنانے کا پلان بناتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، اور جب اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد پھولوں کی چادر چڑھاتے ہیں، غلاف چڑھاتے ہیں،
ارے ان غلافوں کی، ان بزرگوں کو، ان اولیاء اکرام کو کوئی ضرورت نہیں، تمہارے پھولوں کی ضرورت نہیں ہے، ان کو ضرورت ہے کہ ان کے نقش قدم پر، ان کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے تم بن جاؤ، ان کی تعلیمات کو عام کرنے والے بن جاؤ۔ وہ ولایت کے مقام پر کیسے پہنچے؟ ظاہر ہے کہ کوئی بھی بڑا سے بڑا ولی اگر بنا ہے تو بغیر تہجد کے ولی بنا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھ لیجیے۔ معلوم یہ ہوا ہے کہ تہجد گزار بننا، متقی پرہیزگار بننا ایک پہلی سیڑھی ہے اس کے لیے۔ ہر حرام سے تو انسان ایمان والا بچتا ہے، لیکن انہوں نے مشکوک چیزوں سے بھی بچ کر اپنی زندگی کو ایسی گزاری ہے تقویٰ اور پرہیزگاری کے معیار کے مطابق کہ وہ دنیا کے اندر اللہ نے انہیں ایک مقام دیا ہے۔ یہ ولی کامل ہے، یہ بزرگ ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں، اور ساری دنیا ان کے قدموں میں جاتی ہے، ان کے مزارات پہ جاتی ہے، لیکن جو چیز وہاں سے حاصل کر کے آنا چاہیے، جو درس اور عبرت حاصل کر کے آنا چاہیے، وہ حاصل نہیں کرتی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس راہ سلوک میں چلنے پر پہلے ریا داخل ہوتی ہے، پھر عادت بنتی ہے، پھر عبادت بنتی ہے۔ تو عبادت والی زندگی تک کے آنے کے لیے یہ دو مرحلے گزارنا ہے، اور اس میں لوگوں کی لعنت و ملامت کی پرواہ نہیں کرنا ہے۔ آئیے اولیاء کے سردار جو ہے سلطان اولیاء سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھو اور ان کے میسج اور پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اصل میں ان اولیاء اکرام کی جن کی ہم تعریف کرتے ہیں یا جنہیں ہم مانتے ہیں، عقیدت سے ان کے تذکرہ کرتے ہیں، یقیناً آپ کو محبت ہے، لیکن نادان کی محبت جی کا جنجال بن جاتی ہے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مندوں، ان کے عاشقوں، ان کے چاہنے والوں، تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والوں میں سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ گویا وہ حنبلی مسلک سے تعلق رکھتے تھے، اور حنبلی مسلک جو ہے دوسرے تمام مسالک، تینوں مسالک میں سب سے زیادہ شدت پسند ہے، سخت ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جو مانتے ہیں، تو آپ نے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی عقیدت میں کچھ نہ کچھ کھانا کھلا دیا، کچھ کر دیا، لیکن کبھی ان کے استاد، ان کے شیخ، ان کے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے لیے آپ نے کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ آپ اگر کوئی کام کرتے ہو تو یہ سوچو کہ میرے کاموں کا بیلنس ہونا چاہیے، اعتدال ہونا چاہیے۔ اگر آپ حنفی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں تو آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کتنا کھانا کھلایا، کتنی نیازیں کری، کتنا جو ہے ان کے لیے قربانیاں دی، ان کے لیے کتنا قرآن کا ایصال ثواب کیا، دعائے مغفرت کی۔ ارے افسوس ہوتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کروڑوں ماننے والے ہیں، لیکن آپ ان سے سوال کیجئے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام کیا ہے تو ان کو نام معلوم نہیں ہے۔ تعجب ہوتا ہے۔ وہ بولتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ، ابو حنیفہ۔ یہ ابو حنیفہ تو ان کی کنیت ہے، سرنیم ہے، دوسرے معنی میں سمجھ آئیے۔ ان کا نام ہے نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ۔ نعمان بن ثابت، سینکڑوں کروڑوں میں سے چند خوش نصیبوں کو یہ معلوم ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام کیا ہے۔ ہم نے جس وقت پربھنی میں دارالعلوم نعمانیہ کا قیام عمل میں لایا 1983 کے اندر، تو اس وقت مولانا محمد عاقل السامی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے اکابرین بزرگان دین تشریف فرما تھے۔ ایک بزرگ نے کہا کہ اگر مولانا محفوظ الرحمن فاروقی نے اس درسگاہ کے ذریعے سے کوئی کام خدمت انجام نہیں دی، لیکن اگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام کو زندہ کر دیا تو بھی ایک تاریخی کارنامہ ہوگا۔ یہ نعمانیہ نسبت جو ہے دارالعلوم نعمانیہ کی، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یادگار میں ہے، نعمان بن ثابت کی طرف اس کا اشارہ ہے، اور یقیناً ہوا۔
آپ نے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں غوثیہ منزل دیکھی ہوں گی، غوثیہ مدرسہ دیکھا ہوگا، غوثیہ مسجد دیکھی ہوگی۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے استاد، ان کے شیخ، ان کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ کتنی آپ نے یادگاریں قائم کی؟ آپ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں، ان کے بارے میں آپ امام اعظم ابو حنیفہ کے لیے نعمانیہ یا ابو حنیفہ یا حنفی نام سے آپ نے کوئی کار خیر کیا ہے؟ کوئی ٹرسٹ بنایا ہے؟ کوئی مسجد بنائی ہے؟ کوئی مدرسہ بنایا ہے؟ کوئی آپ نے تجارتی کمپنی کا نام رکھا ہے؟ نہیں۔ یادگار جو ہے رکھنے کے بعد اس نام کو رواج دیا جاتا ہے، ایک تاریخ ہوتی ہے اس کے پیچھے، لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، تو اس کے بعد آپ تشریح کریں گے تو کم سے کم ان کا پیغام تو پہنچ رہا ہے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حنبلی مسلک سے تعلق رکھتے تھے، اور ایک ہی بات میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں اگر 3 دن تک کے اگر کسی نے نماز نہیں پڑھا تو اس کے بعد حنبلی مسلک میں یہ ہے کہ اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے، گویا وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور وہ تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کفر تک پہنچ گیا، یا بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ کافر ہو گیا۔ اب نماز چھوڑ رہا ہے لیکن غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی نیاز ضرور کر لے رہا ہے، نماز چھوڑ رہا ہے، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدت جتا رہا ہے، نماز چھوڑ دیا اور زندگی میں بڑی عقیدت اور ساری چیزوں کا اظہار کر رہا ہے، تو میرے عزیز دوستو، بیسک بنیادی طور پر آپ کو مسلک کو سمجھنا ہے، تعلیمات کو سمجھنا ہے، ان کے میسج اور پیغام کو سمجھنا ہے اور دوسروں تک کے پہنچانا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے والدین کی جو زندگی ہے وہ والدین کی طرف سے تقوی، پرہیزگاری، دینداری انہیں وراثت میں مل رہی ہے۔ ایسے نیک اور صالح باپ کہ ہم ان باپوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہماری زندگی کیسی ہونا چاہیے، ماؤں کو سمجھنا چاہیے کہ ہماری زندگی کیسی ہونا چاہیے۔ اگر ماں باپ کی زندگی تقوی اور پرہیزگاری پہ، دینداری کے اعتبار سے ہے، اللہ کی فرما برداری پر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہے، تو پھر آپ کی اولاد انشاءاللہ حضرت غوث پاک کی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح، ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کی طرح نیک اور دیندار آپ کی اولاد ہوگی، فرما بردار اولاد ہوگی۔ اگر ہماری زندگیاں جو ہے پابندی کے اعتبار سے نہیں ہے، فرما برداری کے اعتبار سے نہیں، دینداری اور تقوی پرہیزگاری کے اعتبار سے نہیں ہے، اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اولاد جو ہے فرما بردار کیوں نہیں ہے، اپنی زندگیوں کو بنانا چاہیے، ماں باپ کا کام ہے۔ دیکھیے ایک حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کا واقعہ ہے، بہت مشہور واقعہ ہے، سب سنتے ہیں۔ عبداللہ سمعی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نہر کے کنارے، دریا کے کنارے وضو فرما رہے تھے، اچانک وضو کرتے کرتے ایک سیب وہاں پر آ جاتا ہے، شدت بھوک کی وجہ سے وہ سیب لیتے ہیں اور کھا لیتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، خیال آتا ہے کہ میں نے اس کے مالک سے اجازت نہیں لی اور یہ سیب جو ہے میں کھا چکا ہوں، یہ ایک حرام غذا میرے جسم کے اندر چلی گئی۔ اب اس فکر کے اندر پریشان ہو کے سوچتے ہیں کہ اس کا ازالہ کیسے ہوگا، اس گناہ کا خاتمہ کیسے ہوگا، اس گناہ سے میں کیسے بچوں گا، آخرت کے عذاب سے کیسے بچوں گا۔ چنانچہ اس فکر کے ساتھ ایک سیب کی کیا قیمت ہے، ارے آج حرام کھا کر جو ہے زندگیاں گزارنے والا ان اولیاء اللہ سے، ان بزرگان دین سے عقیدت کے اظہار کرنے میں لاکھوں روپیہ خرچ بھی کرتا ہے، لیکن اسے سمجھنا چاہیے کہ آپ کی نسبت اگر ان اولیاء اکرام سے اگر ہوگی تو آپ کی زندگی کیسی ہونا چاہیے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ سمعی رحمۃ اللہ علیہ
یہ نہر کے کنارے کنارے چلے جاتے ہیں، اندازہ لگاتے ہیں کہ کس طرف سے یہ آیا ہوگا بہہ کر، اور وہ چلتے چلتے ایک باغ دیکھتے ہیں، ایک سیبوں کا باغ ہے، ایک درخت ہے، اس کی ٹہنیاں جو ہے نہر کے کنارے تک کے پہنچی ہوئی ہے، شاید اس جھاڑ کا، اس درخت کا جو ہے پھل ہوگا یہ، اور اس باغ میں داخل ہو کر اس کے مالک کو تلاش کرتے ہیں، اور ان کے پاس جا کر پھر یہ ذکر کرتے ہیں کہ مجھ سے ایک غلطی ہو گئی، میں نے آپ کے باغ کا ایک سیب کھا لیا، اب اس کی سزا کیا ہے، وہ سزا میں بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ اندازہ لگائیے کہ گزشتہ زمانوں میں اگر غلطی ہو جاتی تھی تو غلطی کا اعتراف کیسے کرتے تھے، گناہ ہو جاتا تھا تو اس کو دھونے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کا آخرت کی فکر کی وجہ سے کیسے یعنی مجاہدہ کیا جاتا، قربانی دینے کو تیار ہو جاتے تھے، سزا بھگتنے کو تیار ہو جاتے تھے۔ آج ہم تو گناہ کرتے 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 اتنی ڈھٹائی پہ آ گئے، جاؤ ہم کر رہے ہیں، تم کو کیا کرنا ہے بول دیتے ہم، جاؤ جاؤ تمہاری اولاد کو دیکھو، جاؤ جاؤ تمہارے خاندان کو دیکھو بول دیتے۔ کوئی اگر ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو ہم پلٹوار کرتے ہیں، وہ خود چلے جا رہے ہیں، مالک سے کہتے ہیں، وہ بھی اس کی عقل حیران ہے۔ باغ کا مالک یہ دیکھتا ہے کہ میں نے آج تک کے ایسا نوجوان نہیں دیکھا ہے کہ جو اتنا متقی پرہیزگار اور دیندار ہو، جتنا خوف خدا اس کے اندر ہے وہ تو میرے اندر بھی نہیں ہے، اور ایسا نوجوان کہاں ملے گا؟ چنانچہ انہوں نے ایک ترکیب کی اور مسکراتے ہوئے فرمایا کہ بھائی اس کی سزا تو یہ ہے کہ 12 سال آپ کو اس باغ کی خدمت کرنا پڑے گا، پھر شاید آپ کا گناہ معاف ہو۔ تو انہوں نے فرمایا کہ کیا اتنی بڑی سزا؟ کہنے لگے کہ ہاں، یہ تو سزا آپ کو بھگتنا پڑے گا اگر آپ کو گناہ کو ختم کرنا ہے، اور آپ خود آئے ہوئے ہیں۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے 12 سال گزار دیے اس باغ کے اندر خدمت کرتے ہوئے۔ اصل میں وہ بھی باغ کے مالی جو ہے بزرگ تھے، انہوں نے اس نوجوان کی تربیت کی، اور ایسی تربیت کی ہے کہ اب آگے اندازہ لگائیے آپ، اور وہ چاہنے لگے، دل سے چاہنے لگے۔ کتنی چاہت ہے اس کا ثبوت بھی آپ کو آگے مل رہا ہے۔ آزمانے کے لیے انہوں نے کہا ایک دن کہ ایک سیب توڑ کر لے کے آؤ۔ انہوں نے ایک سیب لایا، اتفاق سے وہ سیب ہاتھ میں رکھنے کے بعد دیکھا انہوں نے تو وہ کچا سیب تھا، وہ پکا ہوا سیب نہیں تھا۔ اب انہوں نے سوال کیا کہ آپ 12 سال سے خدمت کر رہے ہیں، آپ کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ پکا ہوا سیب کیا ہوتا ہے، کچا سیب کیا ہوتا ہے؟ ڈانٹنے لگے، وہ انداز اختیار کیا۔ کیا جواب ملتا ہے؟ سنہری حرفوں سے لکھ لیجئے، سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کیسے انداز میں اس زمانے کے اندر، ایک نوجوان ابھی شادی نہیں ہوئی، حضرت عبداللہ سمعی رحمۃ اللہ علیہ، وہ نوجوان جواب دیتا ہے کہ میرے آقا، میرے مالک، اصل میں 12 سال سے میں یہاں پر ہوں، سزا بھگت رہا ہوں، آپ نے کام مجھے جو دیا ہے اس کام کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتا ہوں۔ آپ نے درختوں کے نیچے جو ہے پانی دینا، جڑوں تک کے پانی پہنچانا، کھاد دینا، یہ ساری چیزیں میری ذمہ رکھی تھی۔ اس بندے نے کبھی بھی 12 سال میں درخت کے پھلوں پر ریسرچ نہیں کیا، نظر نہیں ڈالی ہے کہ کون سا پھل پکا ہوتا ہے، کون سا کچا ہوتا ہے۔ خطا یہ ہے بس۔ پھر سینے سے لگایا۔ اندازہ لگائیے، ایک پیغام ہے کہ آپ کو جو کام سپرد کیا جائے، آپ کے فرائض اور ذمہ داری کو آپ بخوبی انجام دیں، تو یہی جملہ نکلے گا کہ میں دوسری چیزوں کی طرف جھانکتا نہیں ہوں، دوسری چیزوں کی طرف دیکھتا نہیں ہوں، مجھے معلوم بھی نہیں ہے۔ 12 سال رہنے کے بعد کسی پھل کو نہ دیکھنا۔ اب اس کے بعد جب امتحان میں پورے اتر گئے تو باغ کے مالی بزرگوں نے ان سے کہا کہ آپ کی معافی ہو جائے گی، لیکن ایک شرط کے بعد۔ میری ایک لڑکی ہے، وہ لنگڑی ہے، لولی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، میری اس بچی سے آپ کو نکاح کرنا پڑے گا۔
پھر آپ کی سزا ختم ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ اس گناہ کو انہوں نے، ایک سیب کا گناہ جو ہے ان کے دل و دماغ کے اوپر یہ تھا کہ اپنے ذوق اور شوق اور اپنی نوجوانی کے سب سے زیادہ اہم مرحلے کو کہ آدمی اپنی پسند کی شادی کرتا ہے، اس کو بھی جو ہے قربان کر دیا اور تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے آپ جیسا فرماتے ہیں۔ بہرحال روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کا نکاح ہو گیا، نکاح ہوا اور وہ بزرگ مالک نے، باغ کے مالک نے کہا کہ جائیے آپ کی زوجہ ہے، آپ کی بیوی ہے، فلاں کمرہ ہے۔ کمرے میں جیسی یہ داخل ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک دوشیزہ، ایک نوجوان بچی، خوبصورت، آنکھیں اچھی ہے، بول سکتی ہے، صحیح سلامت ہے، نہ اندھی ہے، نہ لنگڑی ہے، نہ لولی ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہیں یہ بھی میری آزمائش تو نہیں ہے، بس وہاں سے ڈر کے، خوف کھا کر باہر نکل جاتے ہیں۔ وہیں پر وہ کھڑے ہوئے پھر بلاتے ہیں لڑکی کے والد اور کہتے ہیں کیا ہوا؟ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے بہت زیادہ مت آزمائیے، میرا اتنا امتحان مت لیجئے۔ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کی بچی لنگڑی ہے، لولی ہے، اندھی ہے، اور وہ تو دوشیزہ جو خاتون ہیں، وہ بچی تو صحیح سالم ہے، بہت اچھی خوبصورت ہے۔ میری نظر پڑتے ہی میں سمجھا کہ اس امتحان میں مجھے مت ڈالیے، میں بھاگ کر آ گیا۔ ان بزرگوں نے، لڑکی کے والد نے کہا کہ میری لڑکی اس لیے اندھی ہے کہ شریعت کے خلاف، دین کے خلاف، کسی غیر محرم پر اس نے آج تک کے ایک نگاہ نہیں ڈالی، لہذا وہ اندھی ہے۔ میں نے کہا کہ کبھی شریعت کے خلاف، اللہ کے حکم کے خلاف کوئی آواز اپنے کانوں میں اس بچی نے آنے نہیں دی، اس لیے جو ہے بہری ہے۔ اس نے کبھی غیر محرم کی طرف قدم نہیں بڑھائے ہیں، اس لیے یہ لنگڑی ہے۔ کبھی اس نے اپنی زبان سے کسی غیر محرم سے بات چیت نہیں کی ہے، اس لیے میری بچی گونگی ہے۔ گویا شریعت کی بالکل پابند، شرم و حیا کی پیکر، متقی، پرہیزگار، عابدہ اور زاہدہ یہ بچی جو ہے، میں اس لیے کہا ہوں کہ اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا، حرام کام نہیں کیا۔ میرے عزیز دوستو، ایسی نیک سیرت والی بیوی ملی ہے، صرف ایک غلطی کے ختم کرنے کے واسطے، گناہ کے خوف کو، آخرت میں اس کی سزا نہ ملے اس کے لیے آئے، اللہ نے نعمت کے طور پر جو ہے ایسی نیک اور صالح بیوی دی ہے کہ احادیث میں آتا ہے کہ جس کو نیک اور صالح بیوی ملتی ہے گویا دنیا میں اسے جنت مل جاتی ہے۔ یہ ہے حضرت عبداللہ کا واقعہ، جو ایک سیب کھا کر جو ہے اپنے اس گناہ کو دھونے کے لیے نکلے، اور اللہ نے ایک ایسی نیک سیرت خاتون دی۔ ان دونوں سے گویا حضرت فاطمہ اور حضرت عبداللہ سے جو اولاد پیدا ہوئی ہے وہ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ۔ اتنے متقی پرہیزگار ماں باپ کی اولاد دنیا کے اندر جب تشریف لاتی ہے، آغوش مادر میں جو تربیت ان کی ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حضرت غوث پاک کے رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والوں، ان سے عقیدت اور محبت کرنے والوں، ذرا غور کرو کہ ہماری خطا کہاں ہے، ہمارا قصور کیا ہے۔ ہم نے وہ زندگیاں ختم کر دی، دینداری، تقوی، پرہیزگاری آج ماں باپ کے اندر نہیں ہے، اس لیے اولاد چور ہے، ڈاکو ہے، لٹیری ہے، جھوٹی ہے، جوا کھیلنے والی ہے، نافرمان ہے، باغی ہے، سرکش ہے۔ آج اولاد جو ہے ماں باپ کے لیے ایک سوالیہ نشان بنی ہوئی ہے۔ ہر کوئی آتا ہے پریشان ہو کے کہتا ہے کہ مولانا اولاد بہت زیادہ نافرمان ہے، تڑپاتی ہے، ترساتی ہے، رلاتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، کبھی نہیں سوچا ہم نے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی کتنی نافرمانی کی ہے، کتنی بغاوت اور سرکشی والی زندگیاں گزاری ہے۔ ارے دنیا کے اندر یہ سستا سودا ہے، تھوڑی سی سزا مل رہی ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد فرما بردار ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد متقی پرہیزگار ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد دیندار ہو، تو اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنا ہوگا۔
तालीमात गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ना होगा। गुनियत तालिबीन आपकी किताब है, उसको पढ़ना होगा, उसका मुताला करना होगा। आगोश मादर में माँ की गोद एक मदरसा है। क्या सीखा है आप? हुसूल इल्म के लिए तालिब इल्म बनकर इल्म दीन हासिल करने के लिए माँ बाप रवाना करते हैं और माँ बाप नसीहत करते हैं। सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को बहुत मशहूर वाक़या है, लेकिन उससे हमें कोई दर्स और सबक और इबरत हासिल करना है, इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ। आप जब दीन का इल्म हासिल करने के लिए निकलते हैं तो वालिदा नसीहत करती है, बेटे ये 40 दीनार तेरे आस्तीन में मैं रख रही हूँ, ज़रूरत के मौके पर इसका इस्तेमाल करना और कभी झूठ नहीं बोलना। एक नसीहत, झूठ नहीं बोलना। क्यों नहीं बोलना? इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन सब कुछ हो सकता है लेकिन झूठा नहीं हो सकता। ईमान वाला सब कुछ हो सकता है लेकिन झूठा नहीं हो सकता। मोमिन शराबी हो सकता, जानी हो सकता, कातिल हो सकता, लेकिन मोमिन झूठा नहीं हो सकता। और आज हमारे नौजवान कहते हैं, हमारे ताजिर कहते हैं, हमारे बिजनेसमैन कहते हैं, हमारे जो है काम करने वाले कहते हैं, मौलाना झूठ के बगैर तरक्की नहीं कर सकते, झूठ के बगैर कारोबार नहीं कर सकते। अफसोस है, अफसोस है। जिस कौम को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीमात दी थी कि झूठ मत बोलो, वो कौम आज आसानी से झूठ बोल रही। झूठों के कतार कतार लगी हुई है, भीड़ लगी हुई है। मजमे में एकाध सच्चा मिलता है, महल्ले और बस्ती में 2-4 सच्चे मिलते हैं। अक्सर लोग अपना दुनिया का काम बनाना है, झूठ के बगैर कारोबार नहीं चल सकता बोलते। नबी का फरमान के मोमिन सब कुछ हो सकता, झूठा नहीं हो सकता, और मोमिन ये कह रहा है, उम्मती ये कह रहा है कि झूठ के बगैर कारोबार नहीं हो सकता। कितना अफसोस है, कितना जवाल आया है। बहरहाल हज़रत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह वहाँ से निकलते हैं और जाते जाते इत्तेफाक से जंगल व बयाबान से गुजरते हैं तो डाकुओं ने लूट के जो माल लाया हुआ था उसकी हिफाजत में थे। अचानक इस बच्चे को देखकर ज़रा बिचक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और इसको घेर लेते हैं, पकड़ लेते हैं और अपने सरदार के पास लेकर चलते हैं। वो तो ये समझ रहे थे कि इसके पास कुछ भी नहीं होगा। चलते चलते दौरान गुफ्तगू एक को पूछ लेता है कि तेरे पास कुछ है, ए बच्चे तेरे पास कुछ है? तो ये जवाब में कहते हैं कि मेरे पास 40 दीनार है। अंदाज़ा लगाइए, वो ताजुब करने लगता और वो झूठ समझता है। वो ये समझता है कि ऐसे ही जान बचाने के लिए कह रहा है। सरदार के पास जब पेश करते हैं और सरदार भी पूछता है तो आप फरमाते हैं कि मेरे पास 40 दीनार है, 40 दिरहम है। तो वो जब चेक करते हैं आस्तीन में से वो निकल जाते हैं। वो डाकुओं को अल्लाह ताला तौफीक देता है और इस बच्चे से, इस मासूम बच्चे से वो सब के सब इनके हाथ पर बैत करके तौबा इस्तिग़फ़ार करते हैं। लुटेरे ख़त्म हो जाते हैं, डाकू पना ख़त्म हो जाता है और ये लोग जो है आपसे सबसे पहले बैत करने वाले कोई अगर हैं सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से आपके हाथ पर तौबा करने वाले हैं तो वो डाकू हैं, लुटेरे हैं। मेरे अजीज़ दोस्तों, सच्चाई की ताकत आपने देखी, झूठ की नफ़रत आपने देखी। सच्चाई की ताकत इतनी बड़ी ताकत है कि ज़माने तालिब इल्म में अभी हुसूल इल्म के लिए निकले हैं। अल्लाह ताला इल्म की बरकत बता रहे हैं कि लोग उनके मुरीद बनते चले जा रहे हैं। उसके बाद हुसूल इल्म के बाद, तालीम हासिल करने के बाद, सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह आलिम बनने के बाद जब वाज़ व नसीहत फरमाते थे तो ऐसा बयान होता था। हम लोग जो बयान करते उसकी कोई भी थोड़ी सी भी यानी जो है उसकी नकल नहीं है। और आज के दौर में कोई आलिम अगर थोड़ा सा सबक़त लिसानी की वजह से कोई सख्त जुमले बोल देता है तो पब्लिक जो है पकड़ लेती है, जनता और आवाम जो है खिंचाई करने लग जाती है और मौलाना ने ये क्यों कहा और मौलाना ने भड़काऊ बयान दिया, फना किया, पकड़ लेते। आपको सुनाता हूँ, आइए
عقیدت رکھنے والے، محبت رکھنے والے، حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کرنے والے، ان کے ماننے والے، ہم تمام کے لیے یہ سبق اور عبرت کی بات ہے۔ غنیت الطالب علم میں ان کے جو بیانات ہیں اس کو پڑھو آپ، تو اس میں مخاطبت مجمع سے جو ہے اے جھوٹو، اے مکارو، اے منافقو، یہ لفظ جو ہے استعمال کیا کرتے تھے۔ آج کے دور میں اگر کوئی بولے گا تو اس کا بیچارے کا جو ہے حشر انڈے اور ٹماٹے سے آپ کرنا شروع کر دیں گے، اس کو بھگانا شروع کر دیں گے کہ ہم کو جھوٹے بول رہے ہیں۔ اور روایتوں میں لکھا ہے کہ اس زمانے میں ظاہر ہے کہ ساؤنڈ سسٹم نہیں تھا، لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا، کوئی ذرائع ابلاغ سوشل میڈیا کے اعتبار سے بات پہنچانے کے لیے کوئی آلہ نہیں تھا، لیکن یہ دھرتی اور یہ زمین گواہ ہے، اس زمانے میں تاریخ لکھنے والے مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کے بیانات میں 50 ہزار کا مجمع ہوتا تھا، اور بغیر اسباب اور وسائل کے اللہ تعالیٰ آپ کی آواز کو آخر تک کے پورے مجمع میں ایسا پہنچاتے تھے جیسا معلوم ہوتا تھا کہ سامنے بیٹھ کر سن رہے ہیں۔ اندازہ لگائیے، اللہ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ اللہ کی قدرت یہ ہے کہ وہ بغیر مائک اور لاؤڈ اسپیکر کے بھی آواز پہنچا سکتے ہیں۔ اور اس سے پہلے بھی آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ میدان جہاد کے اندر ہیں، میدان جنگ کے اندر ہیں، اور اس کو سارے مناظر کو ایسا دیکھ رہے ہیں جیسے ہم کسی ٹی وی پر اسکرین پر جو ہے مناظر دیکھتے ہیں، اور اس وقت کمانڈر کو کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر پر بیٹھ کر، یا ساریہ الجبل، لاکھوں میل دور جو ہے بیٹھ کر وہ منظر کو دیکھ کر یہ آواز دے رہے ہیں، یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اس طرح سے کوئی آ رہا ہے۔ وہ آواز میلوں دور تک کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر اسباب کے، بغیر شکلوں کے پہنچایا تھا۔ اللہ بڑا قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے امت کی تعلیمات کے لیے، امت کی اصلاح کے لیے بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ ایک واقعہ میں سناتا ہوں آپ کو، بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ خانقاہ میں اصلاح کے لیے لوگ آتے تھے، مرید بہت سارے ہوا کرتے تھے۔ ایک خاتون نے اپنے لڑکے کو اس کی اصلاح کے واسطے، اپنے بیٹے کو اس کی اصلاح کے واسطے لے کر آئی اور چھوڑ کر چلی گئی کہ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت اس زمانے میں بھی شہرت حاصل تھی۔ وہ آ کر ذکر کرتی ہے کہ میرے یہ بچے کو یہ بہت نافرمان ہو چکا ہے، بہت باغی ہو چکا ہے، اس کی اصلاح کر دیجئے، اس کی تربیت کر دیجئے۔ خانقاہ میں چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد آتی ہے، جب دیکھتی ہے کہ بچہ جو ہے کھانا کھا رہا ہے، تھوڑی سی ایک روٹی ہے، اس پر کوئی دال یا کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، اور سوکھی روٹی کی طرح وہ چبا رہا ہے، اور ادھر جا کر جب دیکھتی ہے تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دسترخوان کے اوپر مرغ مسلم رکھا ہوا ہے، اچھی اچھی غذائیں ہیں، اچھے اچھے ڈش ہے، اس زمانے کے جو بھی یعنی جو ہے سالن وغیرہ۔ اس کے دل میں خیال ہوتا ہے، اور شیطان ایک وسوسہ ڈالتا ہے، اسے بہکاتا ہے، اور وہ یہ جملہ اپنے زبان کے اوپر لا لیتی ہے۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کہتی ہے کہ حضرت، میرا بچہ تو جو ہے دال روٹی کھا رہا ہے، اور آپ ایسے کیسے پیر ہیں کہ جو مرغ مسلم کھا رہے ہیں؟ یہ ایسی ناانصافی کیوں ہے؟ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا، اور خالہ جان، اماں جان کر کے مخاطب کر کے فرمایا کہ دیکھو، تم نے اپنے بچے کی اصلاح کے لیے یہاں داخل کیا ہے نا، اگر آپ بچے کو مہمان بنا کر لاتی تو اسی دسترخوان سے میں کھانا کھلا کر اسے روانہ کرتا، لیکن جب تربیت کرانا ہے تو ہم کو ہمارے انداز میں کرنے دو۔ اب رہا یہ کہ تمہارا جو یہ سوال ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے بھی ماضی میں اپنی زندگی کے اندر سینکڑوں مرتبہ سوکھی روٹیاں کھائی ہیں، ہم نے بھی اپنی زندگی کے اندر فاقے
برداشت کیے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مقام دیا ہے، وہ ہماری مجاہدانہ زندگی، وہ ریاضت اور مجاہدہ اور وہ قربانیوں والی زندگی آپ نے نہیں دیکھی ہے۔ اگر آپ وہ دیکھتی تو اپنے بچے کو یہاں لا کر داخل نہیں کرتی، یہاں ہمارے پاس نہیں چھوڑ جاتی۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک زمانہ تھا جب ہم سوکھی روٹیاں کھاتے تھے، فاقے سے رہتے تھے۔ آج اللہ تعالیٰ نے یہ جو نعمت دی ہے، یہ ایک مقام دیا اللہ تعالیٰ نے، اس لیے یہ نعمتیں ہم کو مل رہی ہے۔ تمہارا بچہ بھی یہ مقام پالے گا تو اس وقت یہ ساری چیزیں اس کو بھی ملنا شروع ہو جائے گی۔ گویا ایک دعوت دی ہے، ایک فکر دی ہے، ایک احساس دلایا ہے۔ آج بھی ہمارے پاس قوم کے بہت سارے لوگ ہیں، مولانا اتنا اچھا کپڑا پہنتے، اچھے اچھے گھڑیاں پہنتے، اتنا اچھا کھانا کھاتے، اتنی اچھی سواری ہے، فلاں چیز ہے، ان کو اعتراض ہوتا، پیٹ میں مڑوڑ ہوتا ہے۔ ان کو معلوم نہیں ہے کہ مولانا نے کیسی غربت اور افلاس سے اپنی زندگی کا آغاز کیا، کتنی مجاہدے کیے، کتنی ریاضت کیے۔ میں خود اپنا ایک واقعہ بتا سکتا ہوں۔ جس زمانے طالب علم میں حافظ قرآن، قاری قرآن اور عالم دین بنتا تھا، اس زمانے میں ہفتے میں 1 روپیہ مجھے ملا کرتا تھا، 4 یا 5 روپے میں مہینہ گزارنا ہم کو پڑتا تھا۔ ہم کیسے گزارتے تھے؟ آج کا نوجوان بچہ جو طالب علم ہے اس سے پوچھیے آپ۔ غریب سے غریب طالب علم ہمارے مدرسوں میں آج بھی جو ہے 1000 روپے اسے 500 روپے ملتے ہیں، اور ہم نے 5 روپے میں 1 مہینہ گزارا ہے۔ وہ ساری تفصیلات سنانے کا موقع نہیں ہے۔ بہرحال سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ جب تمہارا بچہ اس مقام پہ پہنچ جائے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ یہ ساری نعمتیں تمہارے بچوں کو بھی دیں گی۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، ہمارے اپنے بزرگوں سے جو عقیدت ہے، ہمارے علماء سے آپ کو جو عقیدت ہے، اس میں آپ یہ شیطانی وسوسہ ہے ان کی آج کی زندگی مت دیکھو، ان کی ماضی کی زندگی اٹھا کر دیکھو۔ آج یہ انعام کے طور پہ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، تم نہیں دے رہے ہو، مخلوق نہیں دے رہی ہے۔ کسی کا احسان نہیں ہے ان علماء اکرام کے اوپر، ائمہ اعظام کے اوپر، اگر وہ اچھا کپڑا پہنتے، اچھا کھانا کھاتے ہیں۔ تم اچھا کپڑا پہننے کے بعد، اچھا کھانا کھانے کے بعد، اچھی سواری کے بعد یہ سمجھتے ہو کہ ان کا بھی بینک بیلنس ہوگا۔ نہیں، ان کا بینک بیلنس نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، انہیں اچھا کھلانے اور پلانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن ان کو خرچ کو پیسے زیادہ نہیں دیتے اللہ تعالیٰ کہ یہ مولوی بھی بگڑ جائے گا، یہ امام بھی بگڑ جائے گا۔ اس لیے اس مقام پہ آنے کے بعد اعتراضات نہیں ہونا چاہیے، اشکالات نہیں ہونا چاہیے، بدنام نہیں کرنا چاہیے، بدگمانی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو انعام خداوندی ہے، کچھ انعام مل رہا ہے، اعزاز مل رہا ہے، کسی کام کی بنیاد کے اوپر مل رہا ہے، کسی مجاہدے کی بنیاد پہ مل رہا ہے، کسی قربانی کی بنیاد کے اوپر مل رہا ہے۔ حتیٰ کہ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، ظاہر ہے کہ اس بوڑھی کو یہ سب باتیں سمجھانے کے بعد وہ تو یقین نہیں کرنے والی تھی۔ ایک کرامت اللہ کو بھی بتانا تھا۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کرامت یہ بھی ہے کہ دسترخوان کے اوپر مرغ مسلم کی جو ہڈیاں تھی، آپ نے اس بڑھیا کو اور لوگوں کو اور آنے والی نسلوں کو سمجھانے کے واسطے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ایک کرامت دی کہ ساری ہڈیوں کو روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے جمع کیا اور اس کے بعد فرمایا قم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ تو اس دسترخوان کے اوپر ہڈیوں اور مردہ جو ہے، مردگی میں چلے جانے والے، ختم ہو جانے والے اس مرغ کو اللہ نے زندہ کر دیا۔ عقل حیران تھی، سب پریشان تھے، یہ کیا ہو گیا؟ یہ کرامت تھی کہ ہڈیوں کو جمع کر کے آپ نے فرمایا قم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو مرغا کھڑا ہو گیا۔ اس مقام پہ تیرا بیٹا آ جائے گا تو مرغ کھانے لگے جائے گا۔ آپ اس مقام پر آؤ، آپ اپنی اولاد کو اس مقام تک کے پہنچاؤ، اور پھر یہ اعتراض کرو یا پھر اشکال کرو یا آپ جو ہے جملہ ادا کرو کہ ہمارے بچے کو کب یہ مرغ ملنے والا ہے۔ ویسے دینی اور مذہبی لائن والے سمجھتے ہیں کہ مرغے تو پھڑپڑاتے رہتے ہیں، جس گھر میں جاؤ وہ آسانی سے پیش کرتے ہیں۔ پھر بھی علماء بولتے ہیں کہ بھائی ہم کو امام بولتے ہیں، مذہبی شیخ بولتے ہیں، اور اولیاء اکرام بولتے تھے کہ ہمیں یہ چیز نہیں، سادی غذا چاہیے، دال روٹی ہمیں چاہیے، لیکن لوگ پیش کرتے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ ارے ہم نے زمانہ طالب علم میں حافظ قرآن، عالم دین بننے کے وقت میں ہمارے اساتذہ نے ہم کو کئی مرتبہ جو ہے
ہم کو کئی مرتبہ مرغا بنایا تھا، اس لیے مرغا آج کھلا بھی رہا ہے اللہ تعالیٰ. تم بھی مرغے بنو پھر مرغا کھاؤ. میم سے مولوی اور میم سے مرغا دونوں کی مناسبت بھی ہے جناب. تو مرغا پڑانے والا آنے والا غذا ویسی ملنے والی اور اس سے بہترین بھی ملنے والی ہے. یہ جانے دیجیے آپ مرغوں تک کے ہی رکے ہوئے ہیں، اس سے بہترین غذا اللہ تعالیٰ دیتا ہے. کاش کہ آپ اپنے بچے کو حافظ قرآن، عالم دین، اولیاء اللہ کی فہرست میں شامل تو کرائیں، اس کے لیے وقف تو کریں. سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کہ ماں باپ اتنے متقی پرہیزگار، اولاد ایسی، تو یقیناً ہم بھی اس وقت جب کہ ہم اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی فرما بردار اولاد دے گی. خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شکرگنج داتا رحمۃ اللہ علیہ. شکرگنج کیسے پڑا؟ آپ مشہور واقعہ ہے. ان کی والدہ نے کیسی تربیت کی تھی، ایسی تربیت کی کہ جس میں آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ جب حضرت بابا فرید شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھتے تو ماں کہتی دعا کے بعد بیٹے جو تم کو چاہیے وہ مل جائے گا، دعا مانگو. دعا کے بعد مصلی ہٹاتے تو شکر مل جاتی تھی. ایک دن کا واقعہ ہے کہ ماں کسی کام سے نکلی گھر سے باہر اور نماز کا وقت تھا. حضرت بابا فرید شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ مصلی پہ کھڑے ہو گئے. ماں ادھر فکر میں ہو گئی کہ آج میں نے تو شکر کی پوڑی رکھی نہیں ہوں اور بچہ کے کہیں ایمان ڈگمگا نہ جائے. فکر میں تھی، اللہ سے دعا کرنے لگی. گھر پر آئی تو حضرت بابا فرید شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی والدہ سے کہا کہ امی جان، آج جو مصلی کے نیچے شکر ملی ہے، زندگی میں ایسی مٹھاس والی، ایسی بہترین قسم کی شکر میں نے کبھی بھی نہیں کھایا. ایک ماں اپنے بچے کی تربیت کے لیے اللہ سے مانگنے لگاتی تھی، ہر روز ماں رکھا کرتی تھی، آج رب نے اس کے لیے شکر کا انتظام کر دیا ہے. یہ ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اولاد کی تربیت کے لیے انداز اختیار کرو اور اولاد کی تربیت کو دینداری کے اعتبار سے، تقوی پرہیزگاری کے اعتبار سے اولیاء کرام بزرگان دین کی زندگیوں کو پڑھو، ان کی سیرتوں کو پڑھو. سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے نام پہ کھلانے والوں، آپ سوچو کہ آپ ان کی تعلیمات کے اوپر کتنا عمل کر رہے ہو. نمازیں چھوٹنا نہیں چاہیے، تقوی پرہیزگاری ختم نہیں ہونا چاہیے، خوف خدا کمزور نہ ہونا چاہیے، ایمان اور عقیدہ کمزور نہ ہونا چاہیے. آپ پاورفل بن کے، ایک ایمان والے بن کر ان اولیاء کرام کی تعلیمات کو جو ہے دوسروں تک کے پہنچانے والے بنے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بہرحال وقت کافی ہو چکا ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جل شانہ ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. تحفظ دین میڈیا سروس لائیو جمعہ کے ذریعے سے آپ تک کے جو پیغامات پہنچا رہے ہیں، ان تمام کو آپ اگر پسند کرتے ہیں تو دوسروں تک کے اس کو پہنچانے والے بنے، فارورڈ کرنے والے بنے. الحمدللہ ان قریب جیسے میں نے اعلان کیا تھا کہ روحانی دنیا کے سلسلے میں جنات، جادو اور تعویذات سے متعلق بھی ہمارا ایک سلسلہ تحفظ دین میڈیا سروس جو ہے شروع کرنے جا رہا ہے. آپ دعا کیجئے کہ اس کی بھی پابندی ہو جائے اور وہ ایک اچھے انداز میں ہم تمہارے سامنے، آپ کے سامنے پیش کر سکیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اعنا على ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یا ارحم الراحمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں لرزشوں کو معاف فرما، دین کی فضاؤں کو عام فرما، مسلمانان عالم کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرض دار ان کے قرضوں کو عطا فرما، بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، جو اس دنیا سے چل بسے ان کی مغفرت فرما. اے کریم آقا، اولیاء اکرام سے محبت، عقیدت ہمیں نصیب فرما دیجئے. اے اللہ، اولیاء اکرام کی تعلیمات کے مطابق ہمیں اپنی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرما. حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ،
سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ علیہ، ان تمام بزرگان دین اولیاء اکرام کی جو تعلیمات ہے اس پر ہمیں عمل کرنے والا بنا، ہمیں دنیا تک کے پیغام پہنچانے والا بنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت و عقیدت ہمیں نصیب فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا آسان فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی اعمالوں کے برکت و ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و اہل بیتہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔